حضرت سعد نے تقریر کی، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہیں بیٹھے. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. اتنا سا پیر ہوگا، باتیں ایسی کرے گا، وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے، وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے، وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے، وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں یہ. جب کوئی دو نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا، بھائی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں بس، جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں، میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں. کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع. مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یوں بھی نظر آتا ہے، مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا اعلم غیب السماوات والارض، نہ میں آسمان و زمینوں کے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی، آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء، کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں، میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں، مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے، تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی. بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں، ایسی تواضع والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا، تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بھائی میں کیا ہوں؟ نمانا صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو، دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بامور دنیاکم منی. بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے، تمہیں کیا ہے؟ کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو، اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا، چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اتنا سا پیر ہوگا، باتیں ایسی کرے گا، وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے، وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے، وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے، وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں. خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. لیکن دعوے دیکھو، وہ جو پھونکوں والا ہے، اور ایک سرکار نہیں ہے، ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے، یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ، میں پھونک ماروں گا، وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چلی. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخر دن بھی، حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا، نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہیں بیٹھے. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں، انگلی مبارک، اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم، میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی؟ چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا. پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں، اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے. وہ پورا نام جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ گے پورا نام لے کے سنانا. اس کے بغیر کیچڑ تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی، اس میں گندگی میں سمجھ رہے ہو. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میری انگلیاں شہد میں، تمہاری انگلیاں گند میں، گوبر میں. تو کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی، اس کو کمپلیٹ ہونے دیں.
کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟